جس صورت میں وہ رجوع کر لیں گے، یا ان کو یہ احساس نہیں ہوگا اور عدت کا وقت ختم ہو جائے گا، تو عدت کے دن پورے ہونے پہ طلاق خود ہی واقع ہو جائے گی، کسی دوسری یا کسی تیسری طلاق کے بغیر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اب جن خاتون کو طلاق دی گئی ہے وہ دوبارہ آپ سے بھی شادی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ 3 طلاقوں کے بعد یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ آپ سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہیں اور شادی نہ ہو جائے، یا وہ سلسلہ ہے۔ آپ اس رستے کو بند کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس مفاہمت کے اس پورے پاسبلٹی کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ عدت ختم ہوگی، طلاق ہو جائے گی، وہ اب جس سے چاہیں شادی کریں، آپ چاہے جس سے چاہے شادی کریں، زندگی بھر کے لیے آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی دوبارہ شادی کرنی پڑے آپ دوبارہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ 3 طلاقیں دے کے اس پورے رستے کو بند کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو یہ اس لیے بنایا تھا کہ ایک طلاق دی، اس کے بعد تم لوگوں کا معاملہ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ تم نے صلح کر لی، چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ اب کہیں زندگی میں دوبارہ دی تو تم ایک دے چکے ہو، اب یہ دوسری دفعہ ہوگا، اور پھر تیسری دفعہ کیا تو بس مذاق نہ بناؤ اس بات کو۔ ایک ہی سنگل طلاق میں 3 طلاقوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ اس طریقے سے ضرور آیا کہ حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ دے دی پھر رجوع کر لیا، دے دی پھر رجوع کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کہا کہ تم نے اگر یہ اس چیز سے باز نہیں آتے ہو تو میں تم نے اگلی دفعہ جس نے دی نا تو میں اس پہ 3 طلاقیں دے دی، تو میں ان کو پھر 3 شمار بھی کر لوں گا۔ اب وہ ایک آپریشنل ڈیسیژن تھا، اس کو اٹھا کر آپ نے پوری امت کے اوپر لگا کر لوگوں کے لیے اتنی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ غصے میں دی جانے والی طلاق کو بھی طلاق کاؤنٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ طلاق ہی نہیں ہے، کانٹریکٹ ہے۔ غصے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا غصے میں اپنے پارٹنر سے کہوں کہ میں نے پارٹنرشپ توڑ دی ہے تو پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس کو ایک کانٹریکٹ کے طور پر دیکھیں اور اس کو پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل جیسے کام کو ہونا چاہیے اس طریقے سے کریں، یہی احسن طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ آپ کا کوئی سوال تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں سر کہیں گے کہ شروع میں جب پہلی دفعہ طلاق دیتے ہیں تو وہ وربل یا ریٹن میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ہے اس بات کی مزید بڑھتی چلی گئی ہیں چیزیں کہ چیزیں ان رائٹنگ ہونی چاہیے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاہدات کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی آپس میں بات طے کرو تو دستاویز کر لیا کرو، بنیاد میں نہیں چاہیے ہوتی۔ مثال کے طور پر 2 لوگوں کا نکاح ہوا گواہوں کی موجودگی میں، کیا وہ نکاح نہیں ہے؟ وہ نکاح ہے، لیکن اس کو رجسٹر نہیں کریں گے تو ثابت کیسے کریں گے؟ تو قانون بن گیا کہ آپ نے اس کو رجسٹرڈ کرنا ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی نے رجسٹرڈ نہیں کرایا ہوا لیکن نکاح ہوا ہے تو خدا نخواستہ زنا تو نہیں ہے، وہ نکاح ہی کہلائے گا۔